السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ لاہور کی انتظامیہ نے ایک بار پھر لاہور میں سخت ترین لاک ڈاؤن کرنے کے اشارے دینا شروع کر دیے ہیں، اور یہ اشارے پی ڈی ایم کے 13 دسمبر کے جلسے کی خبروں کے ساتھ ساتھ دیے جا رہے ہیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر لاہور نے واضح کر دیا ہے کہ مینار پاکستان پر پی ڈی ایم کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 2-3 وجوہات انہوں نے بتائی ہیں، ان میں ظاہر ہے ایک وجہ ہے کرونا کا پھیلاؤ روکنے کی، اور دوسری وجہ ہے کہ مینار پاکستان ایک تاریخی جگہ ہے تو وہاں جلسہ نہیں ہو سکتا، اور پھر یہ بھی ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ جو پرانے قرنطینہ مراکز تھے جو پہلی لہر میں بنائے گئے تھے، ایکسپو سینٹر، کالا شاہ کاکو اور دیگر مقامات پر، وہ بھی بحال کیے جا رہے ہیں کیونکہ کرونا کی لہر تیز ہو چکی ہے اور لاہور میں بھی کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ انتظامیہ یہ بھی تیاریاں کر رہی ہے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ روکنے کے لیے شہر میں سخت ترین لاک ڈاؤن کیا جائے۔ اس پر انتظامی سطح پر تو مشاورت ہو رہی ہے، اور جو سیاسی حکومت ہے وہاں سے بھی اس طرح کے اشارے آ رہے ہیں کہ اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ جلسہ کرنے سے باز نہ آیا تو پھر اس سے پہلے اس جلسے کو روکنے کے لیے یا ناکام بنانے کے لیے لاہور شہر میں اور پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں سخت ترین لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اب ایک چیز واضح ہے کہ کرونا ہے اور کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ابھی یہ ولاگ کرنے سے پہلے میں نے 2-3 دوستوں کو فون کیا، صحافی دوست ہیں ہمارے، تو وہ بھی کرونا میں مبتلا تھے۔ تو کرونا ہے، کرونا پہلے سے زیادہ مہلک بھی ہے اور پہلے سے زیادہ تیزی سے پھیل بھی رہا ہے، مگر لاک ڈاؤن کی تیاری یا قرنطینہ مراکز بحال کرنا یا جو انتظامی اور حکومتی سطح پر چیزیں چل رہی ہیں، کیا وہ واقعی کرونا کو روکنے کے لیے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں، وہ تو صرف جلسہ روکنے کے لیے ہے۔ آج میں جب آ رہا تھا دفتر تو شملہ پہاڑی پر لاہور میں پریس کلب کی بالکل ساتھ نادرا کا مرکز ہے، وہ 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے۔ وہاں پر سینکڑوں لوگ دروازے پر کھڑے تھے اور روڈ بھی بلاک تھی، اور رش اتنا تھا، بچے، عورتیں، مرد، بوڑھے، وہ کندھے سے کندھا گھس رہا تھا، اور کوئی ایس او پیز نہیں تھی، کوئی ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے والا نہیں تھا۔ اسی طرح آپ ٹرینوں میں سفر کر لیں، میں بار بار کہتا ہوں، جہازوں میں آپ دیکھ لیں، مارکیٹوں میں دیکھ لیں، سرکاری تقاریب میں دیکھ لیں، تو کہیں کوئی ایس او پیز یا کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اس ملک میں کرونا ہے۔ کرونا ہے، لیکن حکومتی سطح پر اقدامات جو ہیں وہ صرف اور صرف وہاں نظر آتے ہیں جہاں اپوزیشن جلسہ کر رہی ہوتی ہے، اور حکومت پھر اعداد و شمار بھی اس شہر کے نکال کر تیزی سے سامنے لاتی ہے۔ اب جیسے میں نے بتایا کہ ڈی سی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے جی لاہور میں پرانے قرنطینہ مراکز جو ہیں وہ بحال کیے جا رہے ہیں۔ پہلی جب لہر تھی تب پنجاب کی انتظامیہ یا وفاقی حکومت بہت زیادہ جو ہے وہ اس معاملے میں کیا کہہ دیں کہ بہت زیادہ سست روی کا شکار تھی، کوئی اتنا سنجیدہ نہیں لے رہے تھے کرونا کو۔ جب بہت زیادہ دنیا نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی ذرا اس معاملے کو سنجیدہ لیا تھا، ورنہ سب سے پہلا قدم یہ کیا تھا کہ جی احساس پروگرام کے تحت یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت خواتین میں پیسے تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے مجمع لگا دیے تھے، خاص طور پر سندھ میں اور بعد میں پنجاب میں بھی، اور پھر دیکھا لوگوں نے کہ ہزاروں خواتین ہیں، اس پر بھی دنیا چیخی کہ بھائی یہ تو کرونا پھیلا رہے ہو یا پیسے تقسیم کر رہے ہو، تو تب بھی ان کا یہ رویہ تھا۔ اب یہ ہے کہ جہاں جہاں اپوزیشن کا جلسہ ہونے جا رہا ہے وہاں کرونا کے اعداد و شمار اور کرونا کے خلاف سخت اقدامات کی حکومت جو ہے وہ اس پر غور و خوض کر دیتی ہے، شروع کر دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پشاور میں اچانک پتہ چل گیا تھا کہ جی پشاور میں جو ہے وہ کرونا کی جو مثبت ریشو تھی وہ سب سے زیادہ تھی، پھر اسی طرح کوئٹہ میں ہوا، پھر ملتان میں آپ نے دیکھا کہ وہ اعداد و شمار سامنے آ گئے۔ اچھا، میں یہ بات واضح ہے کہ کرونا ہے اور پہلے سے زیادہ ہے، اپوزیشن کو اپنی تحریک کو کسی اور طریقے سے چلانا چاہیے، لوگوں کو محفوظ کرنا چاہیے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ کرونا کا پھیلاؤ جو ہے اس اپوزیشن کے جلسوں کی وجہ سے ظاہر ہے بڑھ رہا ہے، وہ اس میں کوئی اس سے انکار نہیں ہے، مگر کیا باقی وہی جو میں نے بات کی نا کہ کیا باقی زندگی کرونا والی جو ہوتا ہے نا کہ کرونا سے ہم گزر رہے ہیں، تو کیا ہماری باقی زندگی، باقی روٹین جو ہے معمولات ہیں، سرکاری دفاتر ہوں، بازار ہوں، اسکول تو خیر بند کر دیے گئے، تو کاروبار ہے، باقی فیکٹریاں ہوں، انڈسٹریز ہو، وہاں پہ کیا واقعی کرونا
کے لیے احتیاط کیا جا رہا ہے، تو وہاں پر ایسا کچھ نہیں، حکومت کوئی ایسا عمل درآمد نہیں کر رہی، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ملتان میں جب کریک ڈاؤن کر رہی تھی یا لوگوں کو روک رہے تھے جو پی ڈی ایم کے کارکن، پیپلز پارٹی، نون لیگ یا جے یو آئی کے، جب وہ نکل رہے تھے سڑکوں پر تو ان کو پکڑنے یا ان کو گرفتار کرنے کے لیے جو پولیس اہلکار تھے انہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے، انہوں نے کرونا کی کوئی ایس او پی فالو وہ نہیں کر رہے تھے، یعنی لوگوں کو پکڑایا جا رہا تھا کہ آپ کیونکہ گیدرنگز کر رہے ہیں، آپ اجتماعات کر رہے ہیں یا تو اس سے کرونا پھیلے گا، لہٰذا اس جو کرونا کا جو ضوابط تھے یا جو حکومت نے پابندیاں عائد کی ہوئی تھی، ان پابندیوں کے خلاف ورزی کے جرم میں ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا، مگر گرفتار کرنے والی پولیس خود ان پابندیوں پر عمل درآمد نہیں کر رہی تھی۔ پولیس اہلکار 15-15 20-20 کی ٹولیوں میں کھڑے ہوئے تھے، کوئی ماسک نہیں پہنا ہوا تھا۔ ابھی بھی آپ لاہور میں چلے جائیں، لاہور کے گلیوں میں چلے جائیں، لاہور کے تھانوں میں چلے جائیں، ٹریفک کے ناکوں پہ چلے جائیں، کہیں پر بھی کوئی پولیس اہلکار، کوئی سرکاری دفاتر میں چلے جائیں تو شاید کوئی بہت کم لوگ کرونا ایس او پی پر عمل کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ جو مارکیٹوں کے اندر ایس او پیز پر عمل کروانا ہے وہ بھی بالکل نظر نہیں آ رہا۔ تو اس وجہ سے جو جب حکومت صرف پی ڈی ایم کے جلسوں کا ذکر کرتی ہے تو پھر لگتا ہے کہ یہ کرونا تو ہے لیکن یہ اقدامات سیاسی ہیں، یہ انتقامی اقدامات ہیں۔ کل ہی اب یہ جو فیصل آباد میں پی ڈی ایم نے بہت بڑا جلسہ کیا، کارنر میٹنگ تھی لیکن کارنر میٹنگ سے وہ جلسے میں بدل گئی، وہ لاہور جلسے کی تیاریوں کے سلسلے میں، ظاہر ہے اس سے جو لوگ وہاں گئے وہ محفوظ نہیں رہیں گے، وہ کرونا ان میں زیادہ تر لوگ یا کم جو بھی ہے، بہرحال وہاں پر جو لوگ جائیں گے تو وہ اس کا شکار ہوں گے، بہت ایسے لوگ ہوں گے جو شکار ہو جاتے ہیں۔ اب مگر سوال یہ ہے کہ حکومت کی سنجیدگی جب نہیں ہوگی تو پھر عوام بھی، ہم بھی اپوزیشن سے سوال کرنے جوگے نہیں ہوتے۔ وہ جو مریم نواز نے کہا تھا نا ملتان جلسے میں کہ کتنا سیاںا کرونا ہے کہ صرف اپوزیشن کے جلسوں میں آتا ہے اور حکومت کے جلسے میں آگے باہر سے نکل جاتا ہے یا جماعت اسلامی کے جلسوں میں نہیں جاتا، تو یہ سوال اٹھتے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ لاہور میں ایک تو جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی، دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ جی اس کو جلسے کو جو لاک ڈاؤن کا سوچا جا رہا ہے، اور پہلے حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ جلسے کو ان کو روکا نہیں جائے گا، اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ روکا جائے، طاقت کے زور پر روکا جائے۔ تو 13 دسمبر کو جب اپوزیشن کے لوگ نکلیں گے، اس سے پہلے 1-2 دن پہلے پکڑ دھکڑ کا بھی امکان ہے کہ پکڑ دھکڑ بھی ہوگی۔ اب میں نے بتایا تھا کل آپ کو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ صحت یاب ہو چکے ہیں، تو بلاول کا اب کورونا کا نیگیٹو آ گیا، ان کی آخری رپورٹ جو تھی، اب وہ مزید چند دن جو ہے وہ گھر میں آرام کرنے کے بعد وہ لاہور آ جائیں گے۔ تو پیپلز پارٹی بھی ہوگی، مسلم لیگ نون بھی ہوگی، اور اگر انتظامیہ نے روکنے کی کوشش کی 13 دسمبر کے جلسہ ناکام کرنے کے لیے، کوئی کارروائی، کوئی کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تو تصادم ہوگا، ظاہر ہے۔ اب اگر حکومت کے پاس صرف ایک چیز ہے کہ اگر حکومت واقعتاً اپوزیشن کو روکنا چاہتی ہے تو پھر حکومت سخت لاک ڈاؤن کی طرف جائے گی، اور سخت لاک ڈاؤن ظاہر ہے وہ پھر ہوگا یہ کہ لوگ جلسوں میں جا کر جو ہے وہ کرونا کا شکار ہوں گے۔ اگر جلسوں کو روکنے کے لیے حکومت نے لاک ڈاؤن کیا تو پھر وہی مالی مشکلات کا شکار ہوں گے۔ تو بیچارے عوام تو بہرحال حکومت کی غیر سنجیدگی اور اپوزیشن کی تحریک کی وجہ سے عوام تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے دو سانڈوں کے درمیان، وہ دو ہاتھیوں کے درمیان عوام جو ہے وہ پس رہے ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھیں کہ یہ جو اپوزیشن کا جلسہ روکنے کے لیے یا واقعی عوام کو کرونا سے بچانے کے لیے وہ جو سخت ترین لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، اس پر کتنا عمل ہوگا، کتنا عمل کرے گی حکومت، اور تصادم سے بچنے اور لاہور کو جلسے کو روکنے کے لیے حکومت کے پاس کیا اقدامات ہیں۔ ابھی تک میری اطلاع یہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی ٹھوس پالیسی نہیں ہے۔ ابھی تک حکومت سوچ رہی ہے کہ کیا کریں، پکڑ دکڑ کریں نہ کریں، جلسے کی اجازت تو نہیں دینی، جلسہ ہونے دیں نہ ہونے دیں، تصادم کی طرف جائیں نہ جائیں، کیونکہ اگر حکومت تصادم کی طرف جائے گی تو پھر وہی ہوگا جو ملتان میں ہوا تھا، اور حکومت کو بعد میں پسپائی اختیار کرنا پڑے گی۔ تو بہرحال اب یہ طے ہے کہ جی اجازت تو نہیں دی جائے گی، اور رکاوٹ ڈالنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ اگر معاملہ تصادم کی طرف گیا تو پھر میری اطلاع یہ ہے کہ حکومت پسپائی اختیار کرے گی، یعنی حکومت پھر وہاں پر ڈٹ کر نہیں کھڑی ہوگی، پھر راستے کھول دے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔